بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر والوں سے دور پردیس میں ہسپتال کے بستر پر پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک میرا ایک رشتہ دار سعودی عرب آ گیا اور اس نے نہ صرف میرا علاج کروایا بلکہ جب میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے دوبارہ ایک کمپنی میں کام بھی دلا دیا۔ اور جب میں 2 سال بعد پاکستان لوٹا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا وہ رشتہ دار تو 4 سال پہلے ہی ایک بلڈنگ سے گرنے کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا اور اس کے یتیم بچے بہت برے حالات میں تھے۔ کانپ اٹھا اور میں نے فوراً اس کی بیوہ سے شادی کر لی۔ میرا نام شاہد ہے اور مجھے سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ اچانک میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور اس ہسپتال میں بھی یاروں مددگار پڑے ہوئے مجھے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا اور اونچی بلڈنگ پر کام کرتے ہوئے اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا تھا اور میں بری طرح زخمی ہو کر نیچے گر گیا تھا اور میرے ساتھی مزدور مجھے ہسپتال لائے تھے اور دوست بھی سبھی مزدور تھے اور آزاد ویزے پر آیا تھا اور مجھے بڑی امید تھی کہ میرے گھر والے میرے علاج کے لیے رقم بھیج دیں گے، لیکن جیسے ہی میری بات میرے باپ اور بھائیوں سے ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ پردیس میں کمانے والے بیٹے کے لیے نہ تو زمین بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پلاٹ۔ ساری دنیا کا خیال ہے کہ سعودی عرب میں کمانے والا شاید درختوں سے نوٹ توڑ توڑ کر گھر بھیجتا ہے، اور میں بڑی حسرت سے ان مریضوں کی طرف دیکھتا تھا جن کے لواحقین ان کے ساتھ تھے اور جن کے رشتہ دار ہسپتال میں ان سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ اور میری ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹے ہوئی تھے اور آپریشن کے ذریعے راڑ تو ڈالی گئی تھی، لیکن ابھی بھی بہت لمبا علاج بتایا جا رہا تھا۔ میرے کمرے میں رہنے والا ایک بنگلہ دیشی 4 روز کہیں نہ کہیں سے کچھ رقم مانگ کر لے آتا تھا اور میں اس کا بڑا احسان مند تھا۔ اور پھر اچانک معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی شدید بیمار ہے تو وہ فوراً ملک چلا گیا، اور پچھلے 2 روز سے میں نے کسی شناسہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ اور میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں سعودی عرب ہی نہ آتا، اور میرے گھر والے مجھے کئی روز فون بھی نہیں کر رہے تھے، اور کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کال پر بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، اور میں ان کی منت کر رہا تھا یا تو وہ میرے علاج کے پیسے بھیج دیں اور یا پھر میرا ٹکٹ کروا دیں تاکہ میں اپنے گھر پہنچ کر سکون سے آرام کر سکوں۔ اور ہر بار میرے بھائیوں کے پاس کوئی نیا بہانہ ہوتا تھا۔ میرے دوست مجھے مسلسل سمجھاتے تھے کہ سارے پیسے گھر نہ بھیجا کرو، مگر میں ہر بار گھر والوں کی باتوں میں آ جاتا تھا اور وہ مجھے بڑے سنہری خواب دکھاتے تھے کہ وہ میرے پیسے سے بہت ترقی کر رہے ہیں اور میں جلد ہی پاکستان لوٹ کر ایک اچھی زندگی گزاروں گا۔ اور 2 روز سے میں نے کسی جاننے والے کو نہیں دیکھا تھا اور بہت مایوس پڑا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ سرفراز بھائی میری امی کے کزن کے بیٹے تھے اور وہ بڑی گرم جوشی سے میری طرف بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا، اور میں ایک دم سے ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اور کیونکہ میں نے 3 سال بعد کسی اپنے کو روبرو دیکھا تھا، اور وہ بڑے پیار سے میری کمر پر تھپک کر کہنے لگے، کیا بات ہے چھوٹے، گھبرا کیوں گیا؟ ارے بیماری تو آنی جانی چیز ہے، حوصلہ رکھ۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو اتنے دن سے میرے اتنے قریبی بلڈنگ میں رہ رہا ہے، ورنہ میں کب کا تو اس سے ملنے آ جاتا۔ وہ تو پاکستان فون کیا تو معلوم ہوا یہ چوٹ لگ گئی اور تو زخمی حالت میں اس ہسپتال میں موجود ہے، اس لیے میں فوراً تیرے پاس بھاگا چلا آیا۔ اور میں نے ان کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑا تھا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ میلے میں جاتے ہوئے اپنے باپ یا بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے۔ اور ان کی باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا تھا، اور وہ مسلسل میرے ساتھ بات کر رہے تھے اور ڈاکٹروں کے ساتھ بھی جا کر ملے، اور میں بڑا خوش تھا۔ پردیس میں اتنا سہارا مل جانا ہی کافی تھا، اور وہ روز مجھ سے ملنے ہسپتال پہنچتے۔ میرے لیے کھانا، فروٹ اور ادویات وقت پر ملنے لگ گئے تھے۔ میرا 2 بار آپریشن ہوا اور میں جلدی ٹھیک ہو گیا۔ سرفراز بھائی مجھے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لائے تھے، اور میں یہ دیکھ کر حیران تھا وہ اتنے بڑے فلیٹ میں اکیلے ہی رہ رہے تھے، حالانکہ ہم لوگ تو اپنے کمرے میں 10 لوگ تھے۔ اور میں نے حیرت کے ساتھ ان سے پوچھا،
بھائی آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ رہائش تو بہت اچھی لی ہوئی ہے۔ آپ نے وہ بڑے عجیب سے انداز میں مسکرائے اور کہنے لگے، اس بات کو چھوڑ یار، تو بتا تجھے دوسری نوکری ڈھونڈ کر دے دوں جس کا پیکج بھی اچھا ہو، سخت نہ ہو۔ اور میں یہ سن کر فوراً اور کام بھی سخت راضی ہو گیا، اور چند دن بعد ہے بھائی نے مجھے ایک نئی نوکری ڈھونڈ کر دے دی، اور انہوں نے مجھے کسی کمپنی میں بھیجا تھا، اور جہاں وہ پہلے ہی بات کر چکے تھے۔ میں نے سرفراز بھائی کو اپنے گھر والوں کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور وہ تلخی سے مسکرانے لگے اور کہنے لگے، یہ کہانی ہر پردیسی کی ہے، اور اگر یہاں محنت کرتے کرتے کوئی مر جائے تو گھر والے یہ سوچتے ہیں وہ تنخواہ جو اسے ادا کی جائے گی اس سے اس کی میت کو پاکستان منگوانے سے بہتر ہے کہ اسے وہیں کسی ویلفیئر کے ہاتھوں دفن کر دیا جائے۔ بیٹا یہ دنیا ہی اتنی مطلب پرست ہے، ہم جو پیسہ کماتے ہیں اور وہی پیسہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے۔ جب بھی گھر جانے کا سوچو تو گھر والوں کو کوئی نہ کوئی نیا کام یاد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جانا کینسل ہو جاتا ہے، اور بچے کب پیدا ہوتے ہیں کب اسکول جانے لگتے ہیں کچھ پتہ نہیں، اور اگر کوئی کنوارا پردیس پہنچ جائے تو ہر سال اسے اگلے سال کا آسرا دے کر اس کی شادی کی عمر ہی نکال دیتے ہیں، اور اگر کوئی تنگ ہو کر پاکستان پہنچ جائے وہ پھر خالی ہاتھ کھڑا رہ جاتا ہے، اور اسے پوچھا جاتا ہے اپنے ساتھ کیا لائے ہو۔ اور بھائی کا ایک ایک لفظ میرے دل کو لگ رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھائی کے ساتھ بھی ان کے گھر والوں کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ اور میرے گھر سے اب بار بار فون آ رہے تھے، مگر سرفراز بھائی نے کہا تھا کہ کچھ دن ان لوگوں کو اگنور کرو تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ کسی کے ساتھ غلط کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور یہ بات میرے دل کو بھی لگتی تھی، اور میں پچھلے کئی روز سے گھر پر تھا، اور لیکن سرفراز بھائی معلوم نہیں کس وقت کام پر جاتے تھے کہ مسلسل ہی گھر تھے، اور جب میں نے پوچھا تو مسکرا دیے اور کہنے لگے میں لمبی چھٹیاں پر ہوں، اور ان کے فلیٹ میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی، اور میں جب کام سے لوٹتا تو کھانا تیار رکھا ہوتا، اور اب اکثر سرفراز بھائی گھر نہیں ملتے تھے اور وہ رات کو دیر سے گھر پہنچتے۔ میں نے ایک دو بار ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا، اور دن بھر ڈیوٹی کرتے ہو، اور میں جب بھی گھر واپس آؤں تو میں اٹھنے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں دل ہی دل میں حیران رہتا تھا کہ سگے باپ بھائی سے زیادہ محبت تو مجھے یہ دور کا رشتہ دار دے رہا ہے۔ اور 2 ماہ بعد میرا گھر سے رابطہ ہوا تو گھر والوں نے گھما پھرا کر مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ اس بار میں کہاں نوکری کر رہا ہوں اور میری تنخواہ کیا ہے۔ تو میں نے کچھ سوچ سمجھ کر انہیں بہت تھوڑی تنخواہ بتا دی، اور کہا کہ کچھ دن میں گھر پیسے نہیں بھیج سکوں گا کیونکہ میرے علاج دوستوں نے ادھار پر پیسے لے لے کر میرا علاج کروایا ہے، اور مجھے اب اپنی اسی قلیل تنخواہ میں سے اپنا قرض بھی اتارنا ہے۔ یہ سن کر میری اماں اور بھائیوں کا باقاعدہ موڈ خراب ہو گیا، اور میں نے بھی سلام دعا کر کے فون بند کر دیا۔ دل ہی دل میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ سرفراز بھائی نے مجھے مل کر اچھی خاصی دنیا داری سکھا دی تھی۔ اب پاکستان سے مجھے فون بھی نہیں آتا تھا۔ سرفراز بھائی رات کے پہر میں جب بھی ملتے تو مجھے یہی کہتے تھے کہ بیٹا اپنے لیے کچھ سیونگ کر لو تاکہ پاکستان جاؤ تو تمہارے پاس کم سے کم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے پیسے تو ضرور ہوں۔ اور میں نے بھی ان کی بات پلو سے باندھ لی، اور 6 ماہ تک میں نے مسلسل اپنے پاس پیسے جوڑے، اور پھر کبھی کبھار تھوڑے بہت پیسے اپنے گھر بھی بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ اور والدہ کبھی غصے سے اور کبھی پیار سے مجھ سے میری تنخواہ کا تقاضا کرتی تو میں انہیں گھما پھرا کر جواب دے دیتا تھا۔ کمپنی نے مجھے رہائش بھی دے دی تھی، اور تو میں سرفراز بھائی کے پاس سے اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ اور جب میں سعودی عرب پہنچا تھا تو میں ایک 20 سال کا جوان تھا، لیکن اب مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ میری سوچ 35 سال کی ایک سمجھدار مرد جتنی تھے۔ اور چھٹی والے دن میں سرفراز بھائی سے ملنے پہنچا تو مجھے فلیٹ پر ہی ملتے تھے، اور ایک بار سرفراز بھائی کے ساتھ میں باہر گھومنے نکلا تو میں ان کے ساتھ بات کرتا جا رہا تھا، اور لوگ پیچھے مڑ مڑ کر حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں کوئی پاگل ہوں، اور مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ اور جب میں نے سرفراز بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تو مسکرانے لگے۔ سرفراز بھائی مجھ سے تھوڑے دور کھڑے
ریلنگ پکڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں کافی دنوں بعد ہوٹل پر کھانا کھانے آئے تھے، اور جب میں نے کھانے کا آرڈر دینے لگا تو وہ اٹھ کر کسی ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلے، اور جب میں نے 2 پلیٹ کی سیونگ منگوائی تو وہ ویٹر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا، سر یہ دوسرا پلیٹ کس کے لیے ہے؟ اور میں نے اسے مسکرا کر کہا، میرے بڑے بھائی بھی میرے ساتھ ہی کھانے پر موجود ہیں اور وہ ابھی اٹھ کر باہر گھومنے گئے ہیں۔ اور وہ ویٹر حیرت سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا، اور میں سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سرفراز بھائی 5 منٹ بعد واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ اچانک میرے واٹس ایپ پر پاکستان سے میسج آیا تو میں اس کو دیکھنے لگ گیا، اور اچانک مجھے شرارت سوچی۔ سرفراز بھائی کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے اپنی اور ان کی تصویر بنا لی، اور یہ دیکھ کر میں حیران تھا کہ میری تصویر تو فون میں بن چکے تھے، لیکن سرفراز بھائی کی تصویر نہیں بن پا رہی تھی، اور میں بار بار تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بھائی کی نظر مجھ پر پڑی، اور وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ نہ جانے کیوں ان کی مسکراہٹ سے مجھے عجیب طرح کا خوف محسوس ہوا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے کہ انہیں اپنے کسی دوست سے ملنے جانا ہے، اور میں بھی اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ اور 2-3 روز بھائی کا میسج نہیں ملا تو میں نے ان کی رہائش گاہ کا چکر لگایا تو باہر تالا تھا، اور میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ فلیٹ تو کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ اور میرے کانوں میں ایک دم سائیں سائیں ہو رہی تھی، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے زور سے خود کلامی کی، اور میں نے فون نکال کر سرفراز بھائی کے نمبر ملانا شروع کر دیا، مگر نمبر مسلسل بند تھا، اور مجھے ایک دم بے انتہا فکر ہوئی، اور میں واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا، اور مسلسل کئی روز تک میں بھی بھائی کا نمبر ملاتا رہا۔ پھر ایک روز چھٹی والے دن میں اسی بلڈنگ میں پہنچ گیا، اور وہاں کے چوکیدار سے پوچھا کہ فلیٹ نمبر 229 میں رہنے والے سرفراز احمد کب سے اپنے فلیٹ پر نہیں ہے، اور مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگا، اور پھر مجھے بلڈنگ کے مینجمنٹ کے پاس لے گیا، اور ان لوگوں نے پہلے مجھ سے میری شناخت مانگی، اور میں نے کہا میں ان کا کزن ہوں، اور پچھلے کچھ دن سے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس لیے میں سخت پریشان ہوں۔ اور انہوں نے جو بات بتائی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ اور سرفراز بھائی تو 2 سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں بہت بری طرح سے زخمی ہو کر وفات پا چکے تھے۔ 3 ماہ تک ان کی میت سرد خانے میں رکھی تھی، اور ان کے گھر والوں نے کہا تھا کہ انہیں سعودی عرب کے ہی کسی قبرستان میں دفنا دیا جائے، تو ان کے یار دوستوں نے ان کی تدفین کے انتظامات مکمل کیے تھے۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو ہونے لگا، مطلب وہ بے چین اور دکھی روح میری مدد کرنے کے لیے ہی مجھ تک پہنچے تھے۔ اور مجھے ہوٹل کے ویٹر کا خوف زدہ چہرہ یاد آیا تھا، اور جب میں مسلسل سرفراز کے ساتھ بات کر رہا تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو کھانا دیتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھے جا رہا تھا، اور میں اس روز بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنی رہائش گاہ گھر پہنچا تھا، اور ابھی میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا، اور دروازہ کھول کر سرفراز بھائی اندر آ گئے، اور میں انہیں دیکھ کر ڈرا نہیں بلکہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور وہ میرے سامنے بیٹھے تھے، اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگے، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں کئی روز زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ میرے دوستوں نے بھی کوشش کی تھی کہ میرا علاج کروا لیں، لیکن میں بہت بری طرح سے زخمی تھا، اور میری تو آخری وقت میں تمہاری بھابھی اور بچوں سے بات بھی نہیں ہو پائی تھی، اور میں بے ہوش پڑا تھا۔ میرے دوست بار بار پاکستان رابطہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ میں پیچھے ایک بہت بڑا خاندان چھوڑ کر یہاں کمانے آیا تھا۔ میرے دوست بڑے دکھ کے ساتھ میرے بے ہوش وجود کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ باتیں کہتے تھے تو میں سب کچھ سن کر اندر ہی اندر روتا رہتا تھا، اور پھر میں نے دم توڑ دیا تھا، اور میری واپسی پر کافی رقم لگ رہی تھی، اور میرے دوستوں نے ایک بار پھر اسی امید پر گھر والوں سے رابطہ کیا، تو میرے باپ نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ ان کا بیٹا تو چلا گیا ہے، لیکن پیچھے گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی پردیسی بیٹے کی میت کو واپس لا سکیں، اس لیے انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ پاکستانی مزدوروں اور کسی فلاحی تنظیم کی مدد سے میری میت کو سعودی عرب میں ہی دفن کروا دیں، اور میں بڑے دھیان کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سرفراز بھائی کہنے لگے کہ اگر باپ مر جائے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں،
میری بیوی بچوں کو نہ جانے ان لوگوں نے کس حال میں رکھا ہوگا۔ اور میری چھوٹی بیٹی میری سعودی عرب آمد کے 2 ماہ بعد پیدا ہوئی تھے، اور میں جب بھی اس کے لیے کھلونے لے کر بھیجتا تھا تو یہ سوچتا تھا اگلی بار میں خود جاؤں گا اپنی گڑیا کے کھلونے لے کر، اور اسے گود میں اٹھا کر خوب سارا پیار کروں گا۔ اور یوں ہی دیکھتے ہی دیکھتے میری بچی 3 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، اور بھائی اب سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے، اور میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہر بار مجھے اچھی حالت میں دکھنے والے سرفراز بھائی اس روز اسی طرح زخمی اور ٹوٹے پھوٹے دکھائی دے رہے تھے جیسے آج ہے ان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا ہو، اور وہ مجھے یہ نصیحت کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے، اور کبھی کسی کے لیے اتنی قربانی مت دینا کہ اسے تمہیں قربان کرتے ہوئے ذرا سا بھی افسوس رہا۔ اور میں ان کی باتیں، ان کی داستان سن کر اندر سے ہل چکا تھا، اور میں نے وقت دیکھا تو ابھی 4 ہی بجے تھے، اور پاکستان کال کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی، اور اگلے روز میں نے چھٹی کر لی، اور دن کے وقت جب میں گھر فون کیا تو میں نے بہانے سے امی سے پوچھا کہ ان کی کزن کے بیٹے سرفراز بھائی کا کچھ اتا پتہ معلوم ہوا، تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو، اس کا تو 2 سال پہلے بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور کچھ روز ہاسپٹل میں تھا، اور پھر فوت ہو گیا، اور اس غریب کی میت بھی پاکستان نہیں لائی جا سکی۔ اور پھر فائزہ باجی نے بھی بہت غلط کیا، دلہن کو اس کے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا تھا، اور دلہن کے باپ اور بھائی نے کوشش کی تھی کہ وہ سرفراز کے حصے میں سے کچھ حصہ تینوں بچوں کو نام کر دیں، لیکن باجی اور بھائی نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا تھا۔ اور مجھے اب سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 6 برس ہونے والے تھے، اور میں نے اپنے پاس اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ پاکستان پہنچتے ہیں اپنے لیے ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ اور یہاں کی سخت محنت اور اگلے پن نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور میں نے ابا اور اماں سے بات کی اور میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں، تو ان کا رویہ مجھ سے بہت سخت ہو گیا، اور وہ مجھے کہنے لگے کیا فائدہ ایسی جوان اولاد کا جو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہ بن سکے، اور نہ ان کی ذمہ داریاں پوری کروانے میں ان کی مدد کر سکے۔ اگر تم باہر رہتے ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے گھر والوں کے کتنے مسئلے مسائل ابھی حل ہونے والے باقی ہیں، اور ساری دنیا کے بیٹے پردیس میں کما رہے ہیں، اور کوئی بھی تمہاری طرح ہمت ہار کر گھر والوں کو پریشان نہیں کرتا۔ اماں ابا نے مجھے سخت سست باتیں سنائی تھی، اور جنہیں سن کر میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، اور میں نے بنا کوئی جواب دیے ہی فون رکھ دیا تھا، اور میں دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور میں نے مزید 6 ماہ یہاں رہ کر اپنے ہاتھ مضبوط کیے، اور ایک دن بنا بتائے ہی پاکستان جانے کی تیاری کر لی۔ جس روز مجھے پاکستان جانا تھا اسی روز رات کو پھر سے سرفراز بھائی میرے پاس آئے تھے، اور ان کے پاس ایک چھوٹا سوٹ کیس تھا، اور انہوں نے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا شاید تمہارے پاس میری امانت ہے، اور جیسے پاکستان پہنچو تو اپنے بھابھی اور بچوں سے مل کر یہ انہیں دے دینا۔ اور پھر مجھ سے گلے مل کر رخصت ہو گئے۔ آج ان کی آنکھوں میں بے تحاشا درد تھا۔ ایئرپورٹ پر جب سوٹ کیس کو کھولا گیا تو اس میں بچوں کے کپڑے، کھلونے اور بھابھی کے لیے تحفے تحائف تھے، اور وہ رات کو مجھے ایک بھاری رقم بھی دے کر گئے تھے، اور جو شاید انہوں نے پاکستان جانے کے لیے جمع کر رکھی تھے۔ اور میں جب ویٹنگ روم میں بیٹھ کر اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہا تھا تو سرفراز بھائی سفید کپڑوں میں میرے برابر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم دونوں ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے 2 عام انسان کرتے ہیں۔ اور اس روز مجھے سعودی عرب کی سرزمین سے رخصت کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ ایک دکھی باپ اور مظلوم شوہر کی روح تھی۔ اور میں جب اچانک پاکستان پہنچا اور میں نے رات کو اپنے دروازے پر دستک دی تو سبھی لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے، اور اماں ابا نے مجھے گلے لگا لیا اور حیرت سے پوچھنے لگے بیٹا تم نے واپسی کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں؟ اور تو میں نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر کہا ابا اگر بتا دیتا تو آپ یہاں نہ ہوتا، اور ہر بار کی طرح کوئی نہ کوئی مجبوری سنا کر مجھے سعودی عرب نہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا رہا۔ اور وہ چھوٹا سوٹ کیس جو سرفراز بھائی کی امانت تھا اور میں نے خاص طور پر اپنے سامنے ہی کمرے میں محفوظ رکھا، اور میری بہنوں اور بھابھیوں کی نظر مسلسل اسی پر گڑی تھی، اور انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے لیے باہر سے کچھ خاص تحفے تحائف لایا ہوں، اور جیسے ہی میرا موڈ ٹھیک ہوگا اور میں وہ انہیں سونپ دوں گا۔
لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے جلد اور جلد یہ امانت ان کے مالکین تک پہنچانی ہے، اور گھر والوں کا رویہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ اور میں تیسرے روز ہی سرفراز بھائی کے گھر جا پہنچا تھا اور دیکھا تو اچھا خاصا مکان بنا ہوا تھا، 2 گاڑیاں بھی کھڑی تھی، اور خالہ بڑی محبت سے ملے اور کہنے لگی میری نسرین سے کچھ دن پہلے بات ہوئے تھے اور اس نے تو تمہاری واپسی کا نہیں بتایا تھا، خیر ہے اچانک ہی واپس آ گئے۔ میں نے کہا خالہ پردیس میں زندگی کاٹنا بہت مشکل ہے، اور ویسے بھی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے میرے سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس بار اللہ نے تمہاری جان بچا دی، اور جیسے ٹھیک ہو جاؤ تو کچھ عرصہ کما کر گھر واپس پہنچ جانا، اور یہیں پر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا اور واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی سایہ سا لہرایا تھا، شاید ماں کا دل تھا، اپنی بیٹی کی یاد نے ستایا ہو۔ اور میں نے ان سے سرفراز بھائی کا افسوس کیا تو وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی جوان بیٹا تھا، گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پردیس گیا تھا، بہت محنت کی اس نے وہاں پر، یہاں پر تمہارے خالوں نے اس کے پیسوں سے کاروبار کر لیا تھا، اللہ نے بڑا احسان کیا اور بچوں کے سر پر چھت بھی اپنی ہو گئی اور کاروبار بھی بہت بہتر ہو گیا۔ اور جس وقت سرفراز کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس وقت سارا پیسہ پھنسا ہوا تھا، ہم نے بڑی کوشش کی کہ اسے اپنے دیش کی مٹی میں ہی دفن کر سکے، لیکن نہیں ہو سکا۔ اور میں غور سے بیٹھ کر ان کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ میں ان کے مرحوم بیٹے سے مل کر کیسا محسوس کر رہا تھا، اور وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں کس قدر پریشان ہے۔ میں نے بہانے سے ان سے زہرا بھابھی اور بچوں کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی بیٹا کیا بتائیں، رشتہ دار بڑے لالچی نکلے، اور ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کے گھر والے پہنچ گئے اور کہنے لگے ہمیں تو سرفراز کا حصہ چاہیے۔ اور میں نے بڑا سمجھایا کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے پھر دیکھتے ہیں، لیکن وہ تو باضد تھے اور اس مکان کو بیچ دو اور سرفراز کا حصہ دے دو۔ اب تم ہی بتاؤ، اب اس مکان کے علاوہ تو ہمارا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، اگر اسے بیچ دیتے تو پھر ہم کہاں جاتے؟ اور بس اسی بات پر کچھ تلخی ہوئی تو تمہاری بھابھی بچوں کو لے کر فوراً بے کے چلے گئے، اور وہ لوگ تو بس اسی کوشش میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ مکان بک جائے اور وہ رقم اس کے باپ اور بھائی ہتھیا لیں۔ ارے ابھی تو زہرا جوان ہے اور میں اسے سرفراز کا حصہ دے دوں اور وہ کل کو کسی غیر کے ساتھ شادی کر لے اور اس کے بچے رول دے تو پیسے تو سارے ان کے نانا اور ماموں ہڑپ کر لیں گے، اور بچوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور وہ بڑے جذباتی انداز میں مجھے یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، اور سرفراز بھائی کا چہرہ ایک دم میرے ذہن میں آ گیا اور وہ مجھے کھانے کے لیے روکتی رہ گئی تھی، لیکن میں فوراً وہاں سے اٹھا تھا اور میں اب زہرا بھابھی کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرفراز بھائی کے تینوں بچے میلے کچیلے کپڑوں میں گھوم رہے تھے۔ بھابھی خود بھی کافی پریشان حال تھی، ان کے گھر کا صحن کچا تھا اور مجھے دیکھ کر وہ افسردہ سی ہو گئی، اور میں نے بچوں کو بلا کر انہیں پیار کیا اور ان کے ابا مجھے لے کر صحن میں ہی بیٹھ گئے تھے اور بڑے دکھی دل کے ساتھ بتایا کہ میری خالہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، اور میں سن کر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ اور پھر انہوں نے دبے لفظوں میں بتایا کہ جب سے زہرا واپس آئی ہے میری بہویں بھی کچھ خوش نہیں ہیں، اور میری بیٹی بڑی صبر والی ہے، ہر وقت کام کاج میں خود کو مصروف رکھتی ہے، لیکن پھر بھی بچے تو نہ سمجھ ہے نا، اگر کوئی شرارت کرتے تو فوراً انہیں تانا دیا جاتا کہ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ میرا اسی بات پر بہوؤں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، میرے ہوتے ہوئے ہی میری بیٹی کا یہ حال ہے، اگر میں چلا گیا تو نہ جانے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ میری نظر مسلسل زہرا بھابھی پر ٹکی ہوئی تھی، اور وہ مجھ سے 4 یا 5 سال ہی بڑی ہوں گی، لیکن بیوگی کے صدمے نے انہیں برسوں کا مریض بنا رکھا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں ایک مضبوط فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ان کے والد کے حوالے وہ سامان کیا جو سرفراز بھائی نے مجھے دیا تھا، اور یہ کہا کہ یہ ان کے دوست کے پاس ان کی امانت رکھی تھی اور اس کا ذکر وہ ان کے سسرال میں ہرگز نہ کریں، اور وہ رقم میں نے جان بوجھ کر نہیں دی تھی۔ اور بھابھی نے میرے سامنے ہی جب وہ سوٹ کیس کھولا تو ان کی آنکھوں سے سامن برس رہا تھا، اور میں چپ چاپ واپس لوٹا تھا۔ کئی دن ادھر ادھر گھوم پھر کر میں نے ایک مناسب جگہ کرائے پر لی اور الیکٹرونک کی دکان کھول لی، اور میں نے یہ سب اتنی خاموشی سے کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ تقریباً چیخ پڑے تھے، اور وہ اسی خیال میں تھے کہ مجھے مجبور کر کے واپس سعودی عرب بھیج دیں گے، اور پھر میری ماں، بہن، بھائی اور یہ سب سوچ کر خاموش رہ گئے چلو اچھا کاروبار ہے، کچھ نہ کچھ تو گھر میں آیا کرے گا۔
جب میں نے گھر میں زہرا بابی سے نکاح کرنے کی بات کی تو ہمارے گھر میں بہت بری طرح سے ہنگامہ پھوٹ پڑا۔ میری ماں نے جیسے ہی زہرا بابی کے بارے میں غلط بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے بڑی سختی سے انہیں خاموش کروا دیا اور یہ اچھی طرح سے بتا دیا کہ اب وہ چھوٹا موٹا شاہد نہیں بلکہ 6 سال پردیس کی خاک چھاننے والا ایک سمجھدار انسان ہے۔ اور میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا اگر وہ رشتہ نہیں کریں گے تو میں محلے کے ہی 2 بزرگ لے جا کر ان سے نکاح کر لوں گا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھوں گا کہ اگر گھر والے چاہتے ہیں میں ہر ماہ انہیں معقول رقم دوں تو میری زہرا سے شادی کروائیں۔ اور میں نے زہرا کے والد کو گھر سے نکلتے ہوئے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا، اور زہرا اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اس کے ابو نے اسے منا ہی لیا اور سادگی سے نکاح کر کے جب میں زہرا کو لے کر گھر والوں کے سامنے گھر کے بجائے اپنے الگ ہوئے کرائے کے مکان میں پہنچا تو سب ایک دم شاک میں رہ گئے۔ اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک بیوہ سے نکاح کر کے میں خود تو کتنا بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں لیکن میرے گھر والے اور رشتہ دار کبھی بھی اسے جینے نہیں دیں گے، اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ میری ماں نے مجھے روایتی دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے دودھ نہیں بخشے گے، مگر میں ڈھیٹ بنا رہا اور میں نے موت کے قریب جا کر زندگی کی اہمیت کو جان لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے زہرا کو اس کے سابقہ شوہر کا جمع ہوا پیسہ دے دیا تھا اور کہا تھا یہ ان کے دوستوں نے ان کی امانت سنبھال کر رکھی تھی اور میں جانتا تھا کہ اسے کچھ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے اس پر کوئی زبردستی نہیں کی، اور اسے کہا کہ وہ تینوں بچے مجھے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رہیں گے اور ان کے مستقبل کے لیے مجھ سے جو بن پڑے گا اور میں کروں گا۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اللہ نے مجھے بھی 2 بیٹیوں سے نوازا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے اور کچھ عرصے بعد اماں بھی مجھ سے راضی ہو گئی تھی اور امید ہے کہ جلد ہی اپنا گھر بھی بنا لوں گا۔ زہرا نے سرفراز بھائی کے سارے پیسے بچوں کے لیے رکھ دیے تھے اور جو ان کا حق بھی بنتا ہے۔ پردیس جانے والے سارے بھائی اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، باقی لوگوں کے لیے آپ صرف ATM مشین ہے۔ تو اپنے پیاروں کے لیے کچھ انتظام لازمی کریں تاکہ کل کو آپ بھی ایسی تکلیف سے بچ سکیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔